آج کی تلاوت کلام مقدس بمطابق نوح کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 21ویں آیت سے 24ویں آیت تک۔ خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے، میں اس پر سوچتا رہتا ہوں اس لیے میں امیدوار ہوں۔ یہ خداوند کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے، کیونکہ اس کی رحمت لازوال ہے، وہ ہر صبح تازہ ہے، تیری وفاداری عظیم ہے۔ میری جان نے کہا میرا بکرا خداوند ہے، اس لیے میری امید اسی سے ہے۔ خداوند کے کلام کا پڑھا جانا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہے۔ ہم اس میں سے پہلی آیت کو دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں کیا لکھا ہے۔ میں سوچتا رہتا ہوں، میں سوچتا رہتا ہوں اس لیے کہ میں امیدوار ہوں۔ یہ خداوند کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے، کیونکہ اس کی رحمت کیا ہے؟ لازوال۔ یہ بات کس کی نسبت سے کہی گئی ہے؟ یہ خدا باپ کی نسبت سے بات کہی گئی۔ اس لیے اس حوالے سے میں نے جو مضمون، عنوان اور ٹائٹل کا انتخاب کیا ہے وہ ہے خدا کی وفاداری۔ خدا کی وفاداری۔ بے شک ہم خدا کے منتظر رہتے ہیں، خداوند میں سوچتے رہتے ہیں، خداوند میں جاگتے رہتے ہیں کہ ہم اسے پہچان سکیں، اسے جان سکیں، اس میں قائم رہ سکیں، اس میں پوست ہو سکیں، کیونکہ خدا روح ہے۔ روح کو دیکھا نہیں جا سکتا، روح کو محسوس کیا جاتا ہے۔ جو چیز محسوس کی جاتی ہے اس کے نسبت سے انسان سوچتا ہے کہ میں جس کے بارے میں جانکاری حاصل کر رہا ہوں، جس کے بارے میں پرکھ رہا ہوں، جس میں میں چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا سوچتا ہوں، آخر وہ ہستی کون ہے؟ یہ بات دنیا کی ہستی کے بارے میں نہیں ہے، یہ بات دنیا کے معبودوں کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ خداوندوں کے خدا کے بارے میں ہے، جس کا میں منتظر ہوں، جس کی محبت کا میں منتظر ہوں، جس کے کلام کا میں منتظر ہوں، جو اپنے اندر بے شمار برکتیں رکھتا ہے۔ اس کی برکتیں محدود نہیں ہے، وہ لامحدود خدا، لامحدود برکتوں کا منبع ہے۔ اسی لیے وہ عظیم خدا کہلاتا ہے، قادر مطلق خدا کہلاتا ہے۔ میں اس پر ایمان رکھنے کا امیدوار ہوں۔ It's mean I surrender my life۔ میں نے اپنی زندگی اس کے حضور پیش کر دی ہے۔ میں اس لائن میں، اس رستے کی طرف چل پڑا ہوں جو اس کی بادشاہی کی طرف رواں دواں ہے۔ اب میں دنیا کی سوچوں سے باہر نکل کر اپنے خدا کی سوچ میں شریک ہوا ہوں۔ اب جب کہ میں کھڑا ہوا ہوں، میں نے ٹھٹھے بازوں کی مجلس کو ترک کر دیا ہے اور اپنے خدا کے عہد کو میں نے پہچان لیا ہے، میں نے دیکھ لیا ہے۔ میری بھانڈ آنکھوں نے اب روشنی کو پہچان لیا ہے کہ میں اس کی وفاداری کا طالب بنوں اور طالب بن کر میں اس کی گواہی دوں۔ یہ گواہی محض میری زندگی میں مردہ نہ رہے،
بلکہ میرا خدا زندہ ہے تو میں بھی زندہ رہ کر اپنے زندہ خدا کی گواہی اس زمین پر، اس دھرتی پر دیتا رہوں، اور میں خداوند میں قائم بھی رہوں، وفادار بھی رہوں، مضبوط بھی رہوں، اور اس کی آنکھ کی پتلی کا میں سایہ بھی بنا رہوں۔ جب تک ہمارا ایمان ایسا نہیں ہے، ہمارے اندر نہ پختگی ہے، نہ وفاداری ہے، اور نہ خدا کی ہستی کا ہمیں تجربہ ہے، نہ ہمیں خدا کی محبت کا تجربہ ہے، پھر بے حسی کی زندگی ہم بسر کرتے کرتے فنا برباد ہو چلے۔ مگر میرے خدا نے مجھے اور آپ کو اس مقصد کے لیے نہیں بنایا کہ ہم بے حس رہیں، بے وفا رہیں، شریروں کی مانند نظر آتے رہیں، بلکہ میرے خدا نے تو مجھے ایک امید دی ہے، تسلی کی، ایمان کی، محبت کی، رحم کی، صلح کی۔ اس امید میں ہم نے قائم رہنا ہے۔ جب ہم دنیا میں رہتے ہوئے ہماری بہت ساری امنگیں ہیں، ان کو انسان پورا کرتا کرتا اس دنیا کے سفر کو ختم کر دیتا ہے، پھر ہم اپنی زندگی میں خدا کی امید کو جگہ کیوں نہیں دیتے؟ خدا کے چراغ کو جگہ کیوں نہیں دیتے؟ تاکہ اس چراغ کی روشنی جس نے مجھے اجالا بخشا ہے، جس نے مجھے قائم کیا ہے، تاکہ میں اس روشنی کے وسیلے سے میں بھی خداوند میں قائم ہو جاؤں، وفادار بن جاؤں، کیونکہ خدا کی وفاداری غیر متغیر ہونے کے سبب سے میرے لیے زندگی کا درجہ رکھتی ہے، زندگی کی امید رکھتی ہے، زندگی کی تسلی رکھتی ہے، کیونکہ خدا میرا باپ ہے۔ خدا کیا ہے؟ میرا باپ ہے۔ ہم انسانی باپ ہوتے ہوئے اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دیتے ہیں، کھلاتے ہیں، پہناتے ہیں، اچھے گھر میں ٹھہراتے ہیں، تو پھر وہ سب کا باپ ہے۔ وہ ہر شخص کو اچھی چیزیں دینا چاہتا ہے، اچھے مقام میں رکھنا چاہتا ہے، وہ ہماری غلاظت کو دور کرنا چاہتا ہے، وہ میرے گناہ سے مجھے پاک کرنا چاہتا ہے، تاکہ میں اپنے پاک خدا کے حضوری میں پاک رہوں۔ کبھی کبھی ہماری زندگی میں یہ سوالات غور طلب ہیں، سمجھنے کے حامل ہیں، کیا آخر شیطان جو ہے، جو آدم اور خدا کے ساتھ جو وفاداری اور سلامتی اور پیری اور محبت کا جو رشتہ تھا، شیطان جو اس رشتے کی دراڑ کیسے بنا؟ خدا نے تو آدم کے اندر اپنی روح پھونکی تھی، اپنی زندگی دی تھی، اپنی سلامتی سے بخشی تھی، اور اسے قائم کیا تھا، اسے ایسی جگہ پر رکھا تھا جہاں پر خدا کی حضوری بھی تھی، خدا کی معموری بھی تھی، خدا کی سلامتی بھی تھی، خدا کی بھاڑ بھی تھی، اور خدا کی آگ بھی تھی۔ پھر شیطان کس طرح بھاگے عدن میں داخل ہو گیا؟ یہ میری اور آپ کی زندگیوں کے لیے ایک سوال ہے۔ جب تک ہمیں اس سوال کا جواب نہیں ملتا، تب تک ہم اپنے خدا میں وفادار کیسے ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے مجھے اور آپ کو اس سوال کا جواب اپنی اپنی زندگیوں میں دیکھنا ہے، کیونکہ میرا بدن خدا کا عدن ہے، میری زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے، اس زندگی کا مالک خدا ہے۔ ہم نے اپنی وفاداریوں کو روپے پیسے میں تولا ہوا ہے، ہم نے اپنی وفاداریوں کو رشتے ناتوں میں جوڑا ہوا ہے، مگر خدا ان رشتوں کو قبول نہیں کرتا۔ خدا اس رشتے کو مضبوط کرتا ہے، خدا اس رشتے کو پہچانتا ہے جو رشتہ خدا کے ساتھ، جو رشتہ کیا ہو؟ خدا کے ساتھ ہو۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ خداوند کی شفقت ہے۔ یہ رشتہ کیا ہے؟ خدا کی
شفقت کا ہے، مہربانی کا ہے، تاکہ میں اور آپ فنا نہ ہوں، برباد نہ ہوں، ٹھکرائے نہ جائیں، گرائے نہ جائیں، پہاڑوں کی طرح چکنا چور نہ ہو جائیں، ہماری زندگی ریگستان اور بنجر نہ بن جائے، بلکہ میرا خدا تو آپ کو وفاداری کی نسبت سے آپ کا ہراول دستہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ میرا ہراول دستہ ہے، اس لیے کہ میری امید اسی میں ہے۔ ایمانداروں کی امید کس میں ہے؟ اس میں ہے، اس کی ذات میں ہے، اس کی ذات میں نقش ہے، جس ذات میں اس کا کلمہ ہے، جس ذات میں اس کا کلام نفسی ہے، جس ذات میں اس کا کلام شخصی ہے، جس ذات میں اس کا کلام مکتوبی ہے، اسی ذات میں ایماندار وفادار بھی موجود ہیں، کیونکہ اس کی ذات سے ہم دور نہیں ہے۔ یہ کلام اس کی ذات کی بات کرتا ہے، یہ کلام اس کی محبت کی بات کرتا ہے، تو مجھے اور آپ کو اس کی وفاداری میں تازہ ہونا ہے۔ کیا ہونا ہے؟ تازہ ہونا ہے۔ ہم نہاتے تو کیا ہو جاتے ہیں؟ تازگی حاصل کر لیتے ہیں۔ اس لیے آگے کیا لکھا؟ اس کی رحمت کیا ہے؟ لازوال ہے۔ اس کی رحمت و بخشش کا کوئی ناپ تول نہیں ہے، کوئی پیرامیٹر نہیں ہے۔ وہ لا خطا خدا اپنے اندر لازوال قدرت رکھتا ہے، اس لیے وہ صاحب الوہیت انسان ہے، جو فرماتا ہے جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، میں اور باپ ایک ہے۔ میں اور باپ کیا ہے؟ ایک ہے۔ میرا باپ کام کرتا ہے، میں کام کرتا ہوں۔ He doing work، تو خدا کہتا ہے کہ تم بھی ورک کرو، تم بھی کام کرو۔ اس کام میں ہم نے اگر وفادار بننا ہے تو اس کے حکم کو ماننا ہے۔ اگر ہم اس کے حکم کو نہیں مانتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم منحرف ہیں، ہم خدا کی محبت کا تجربہ نہیں رکھتے۔ ہم نے اب تجربہ کرنا ہے، اب ہم نے پہچاننا ہے اور اسے دیکھنا بھی ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں پہ دنیا کے چشمے سجائے ہوئے، اتار کر دیکھیں۔ میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں، اپنی آنکھوں سے دنیا کے چشموں کو اتارو، اپنے مسیح کے چشمے کو پہن لو۔ اس چشمے کے لیے آپ کو روپیہ پیسہ نہیں دینا پڑے گا، کسی دکان پر نہیں جانا پڑے گا، بس تم نے وفادار بننا ہے، ایمان لانا ہے۔ چشمہ آپ کی آنکھ پر، لباس آپ کے بدن پر، قوت آپ کے بدن کے اندر، الفت آپ کی زندگی کے اندر، گواہی آپ کے لبوں پر، اور آپ خدا میں کیے جائیں گے، نئے کیے جائیں۔ وہ ہر صبح تازہ ہے، وہ ہر صبح کیا ہے؟ تازہ ہے۔ اس کی صبح کی کرنیں میرے لیے تازگی، میرے لیے الفت، مجھے وہ تازہ دم کرتی ہیں۔ وہ سوچ جو میرے خدا نے، وہ کلام جو خدا کا میں نے دل میں رکھا، وہ پرست جس کے لیے میں چن لیا گیا، وہ ہاتھ جو میں نے اپنے خدا کے ہاتھ میں ڈالے، وہ آواز جو میں نے خدا کی سنی کہ دیکھ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ پھر سے بولے، دیکھ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں کیا ہوں؟ خوش ہوں۔ یہ بات کسی انسان یا نبی نے نہیں کہی، یہ بات اس کے باپ نے کہی اپنے بیٹے کی نسبت سے۔ اور بیٹا کیا فرماتا ہے؟ میں شریعت کو منسوخ کرنے کے لیے نہیں بلکہ پورا کرنے کے لیے۔ کن کی نسبت سے؟ تم لوگوں کی نسبت، ایمانداروں کی نسبت سے۔ خدا کے وعدے یقینی ہیں،
عبرانیہ 10 باب اس کی 23 آیت میں لکھا ہے خدا کے وعدے یقینی ہیں، حقیقی ہیں، روحانی ہیں۔ جب خدا نے آدم کو بنایا تو وہ کیا تھا؟ مخلوق۔ وہ کیا تھا؟ مخلوق۔ اور شیطان کی فرشتگان کیا ہیں؟ فرشتگان کیا ہے؟ وہ بھی مخلوق۔ مخلوق کا مخلوق کے ساتھ رشتہ ہے، تعلق ہے، واسطہ ہے۔ مخلوق سے بات کر سکتی ہے، مگر خدا نے جب آدم کو بنایا اس کے نتنوں میں روح کا دم پھونکا اور اسے جتنی جان کیا، اس سے محبت کی، اس سے وفاداری کی، اس سے بات چیت کی، تو اسے کہا تو اس بات میں رہ سکتا ہے، ٹھہر سکتا ہے، زندگی گزار سکتا ہے، مگر میں ایک حکم تمہیں دیتا ہوں، اس درخت کے درمیانے پھل کو تم نے نہ دیکھنا نہ کھانا، جس نے تو نے کھایا اس نے تو مر۔ یہ خدا کا حکم تھا جو خدا نے آدم کو دیا تھا، یہ عہد وفا کا حکم تھا، یہ الہی حکم۔ پھر ہم سوال ہماری زندگیوں میں کہ شیطان کس طرح داخل؟ شیطان تو جب ایوب کی کتاب پڑھتے تو خدا کے تخت پر بھی چلا جاتا، خدا پوچھتا تو کہاں سے آیا ہے؟ خدا مخاطب ہوتا ہے شیطان سے کہ تو کہاں سے آیا ہے؟ وہ شیطان فرماتا ہے میں زمین پر گھومتا پھرتا ہوا یہاں تک پہنچا۔ تو یہی سوال میری اور آپ کی زندگی میں ہے، تو پھر شیطان عدن میں کیوں داخل ہو؟ اگر وہ تخت پر جا سکتا ہے کیونکہ خدا مخلوق سے محبت کرتا، نفرت نہیں کرتا، حقارت نہیں کرتا، چاہے وہ ایماندار ہے، چاہے وہ شریر ہے، چاہے وہ خدا کا طالب ہے، چاہے وہ شیطان کا فرزند ہے، ایسے مخلوق خدا اس سے محبت کرتا ہے کیونکہ وہ تخلیق کنندہ ہے۔ یہ وفاداری کا تاج مجھے اور آپ کو دیا ہے، میرے اور آپ کے سر پر سجتا ہے اور نظر آتا ہے، چمکتا ہے ہمارے ایمان کی نسبت سے۔ اس لیے شیطان جو ہے وہ ایک روپ دھارتا ہے، ایک شکل اختیار کرتا ہے، کیسی؟ سام، اور وہ خدا کی حضوری میں کیا کرتا ہے؟ داخل ہو جاتا ہے اور ہم ہوا کو وہ بہتا رہتا ہے۔ اس کا انٹر ہونا معنی خیز نہیں ہے، مگر اس کا لالچ دینا معنی ہے۔ وہ میرے لیے سمجھنا ہے، وہ آپ کے لیے سمجھنا کہ تو اس پھل کو کھائے گی تمہاری آنکھیں کیا ہو جائیں گی؟ کھل جائیں گی۔ شیطان نے لالچ دیا کہ اگر تو یہ پھل کھائے گی تو تیری آنکھیں کھل جائیں گی اور تو خدا کی مانند ہو جائے۔ جب اس نے کہا تو خدا کی مانند ہو جائے گی تو ماں ہوا کو یہ بات اچھی لگی، دل پہ لگی اور اس کے بہکاوے میں آ گئی۔ سیم کائنڈ آف ایکشن جو ہے شیطان یسوع مسیح کے ساتھ لکھا ہے نا کہ خدا کی روح سے بیابان میں لے گئی تاکہ وہ شیطان سے کیا کیا جائے؟ ازمایا جائے۔ جب 40 دن پورے ہوئے اسے بھوک لگی، وفاداری کا وقت گزر گیا تو شیطان آیا کس کے پاس؟ کلام مجسم کے پاس۔ اب یہ کلام مجسم اکیلا نہیں، یہ بات سمجھ لیں، جہاں باپ ہے وہاں بیٹا بھی ہے اور روح القدس بھی، جہاں روح القدس ہے وہاں باپ بھی ہے، وہاں بیٹا بھی اور روح القدس بھی۔ یہ بات اپنے دل میں، اپنے ذہن میں رکھیں کبھی بھی، کیونکہ خدا کا کلمہ جو ہے اس کی ذات اقدس میں متحد ہے، ان کے اندر ایک رشتہ ہے، یہ قیامتی رشتہ ہے، یہ رشتہ ٹوٹ ہنگ ہے، کبھی جدا نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ جدا ہو جائے تو پھر یہ تینوں علیحدہ بن سکتے ہیں، یہ تین خدا ہو سکتے ہیں۔ ہم تین خدا کو نہیں مانتے بلکہ ایک ہی خدا کو مانتے ہیں جو میرا وفادار خدا ہے۔
اسی خدا کو فرشتے نے پہلا کیا کہا؟ پہلا لالچ کیا دیا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو پتھر کو کیا بن جا؟ روٹیاں بن جا۔ بھوک کس کو لگی ہے؟ جسم کو۔ پیاس کس کو لگی ہے؟ جسم کو۔ اور نظر کون آ رہا ہے؟ جسم۔ محدود چیز نظر آ رہی ہے، لامحدود چیز شیطان کو نظر نہیں آ رہی، اس کی الوہیت نظر نہیں آ رہی۔ وہ جسم پر کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ لالچ دیا کہ اگر خدا کا تو بیٹا ہے تو پتھر کو کیا بن جا؟ روٹیاں بن جا۔ جس طرح کے شیطان ہماری زندگی میں حملہ آور ہوتا ہے، ہم اس حملے سے نکل۔ تیسری جو آزمائش پر کرتا ہے کہ میں دنیا کی تمہیں شان و شوکت دیتا ہوں۔ شیطان آج بھی زمین کا وہ بادشاہ، میں تمہیں دنیا کی شان و شوکت، سلطنت اور پیسہ، دھن دولت، ہر چیز تمہیں دیتا ہوں، تو بس مجھے کیا کر دے؟ سجدہ کر۔ شیطان اب شوخا ہے، اس کا لالچ بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کو صلیب پر جانے سے پہلے مار دیا جائے، یہ میری باتوں میں پھنس جائے۔ تو same kind of spirit, evil spirit ہماری زندگی میں کام کر رہی ہے۔ ہم نے same kind of evil spirit کو اپنی زندگی سے دور کرنا، ترک کرنا ہے، نکالنا ہے، مگر خدا کی ذات اقدس کو پہچاننا، کیونکہ خدا قدوس ہے۔ خدا یسوع مسیح نے کیا فرمایا؟ شیطان دور۔ جب ہم بے وفا ہوتے ہیں تو خدا کی وفاداری ہم سے دور ہو جائے۔ سکت موتی سوسا 2 باب اور اس کی 13 آیت مبارکہ میں لکھا کہ جب ہم بے وفا ہوتے ہیں تو خدا کی وفاداری کیا ہو جاتی ہے؟ ہم سے دور ہو جاتی ہے۔ مگر بیٹے کی نسبت سے وہ وفاداری پھر بھی ہمیں موقع فراہم کرتی ہے کہ ہم وفادار بن کر اس کے چرنوں میں آئیں، توبہ کریں اور مسیح میں ایمان لائیں اور عبرانی 2:17 میں لکھا ہے مسیح وفادار رحمت سے کیا ہے؟ مامور ہے۔ مسیح کیا ہے؟ وفادار ہے، اور رحمت سے کیا ہے؟ مامور۔ اگر مسیح وفادار ہے، وہ رحمت سے مامور ہے، تو پھر ہم وفادار کیوں نہیں بن سکتے؟ مسیح نے ہمیں نمونہ دیا، اس لیے خدا میں ہمیں وفادار نظر آنا چاہیے۔ میری جان نے کہا میرا بکرا کیا ہے؟ خدا میں۔ بکرا کیا ہے؟ ایک ٹکڑے کو کہا۔ بکرا کیا ہے؟ اس کا معنی ایک ٹکڑا۔ میری جان کیا ہے؟ نے کہا میرا خدا، میری جان نے کہا میرا بکرا خدا مند، یعنی کہ ٹکڑا ٹکڑا، میں وہ مقام میرا خدا مند ہے، اس لیے میری امید اسی سے ہے۔ میری امید کسی اور سے میں نہیں ہے، کس میں ہے؟ اسی سے ہے۔ اسی وہ ہے کون؟ وہ اسی ہے کلام مجسم۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ، اور کلام خدا تھا۔ سب چیزیں اسی کے وسیلے سے پیدا ہوئی، کوئی بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوا۔ یہ یوحنا رسول کی انجیل جلیل اور اس کے پہلے باب میں لکھا۔ ابتدا میں جب کچھ بھی نہیں تھا تو وہ تھا، اور اس کی روح پانیوں کی سطح پر کیا کرتی تھی؟ جنبش کرتی۔ وہ ہمارے گناہوں کو کیا کرتا ہے؟ معاف کرتا ہے۔ کیوں معاف کرتا ہے؟ اس کے پاس معاف کرنے کا اختیار ہے، کسی نبی کے پاس اختیار نہیں ہے۔ میرے گناہوں کو معاف کرتا، کیوں معاف کرتا؟ کہ میں اس کے ساتھ وفادار ہوں۔ پہلا یوحنا 1 باب اس کی 9 آیت مبارک۔ وہ ہمیں بچاتا ہے، بچا کے رکھتا ہے۔ 2 تموتھی 2 باب اس کی 13 آیت مبارکہ۔ پھر وہ آزمائشوں سے مجھے کیا دیتا ہے؟ رہائی دیتا ہے، چھٹکارا دیتا ہے، چھپا لیتا ہے۔ یہ اس کی محبت ہے، یہ اس کی کیا ہے؟ محبت ہے۔ پہلا کرنتی 10 باب 13 آیت مبارک۔ پھر وہ میرے اور آپ کے ساتھ اپنے وعدوں کو کیا کرتا ہے؟ قائم رکھتا ہے۔ وہ مجھے اور آپ کو قائم و دائم رکھتا ہے تاکہ ہم گرائے نہ جائیں۔
عبرانی 10 باب اس کی 23 آیت مبارکہ. پھر وہ میرے دکھ و مصیبتوں کو اٹھا لیتا ہے، اپنے ساتھ رکھتا ہے، اس سے ہمیں چھٹکارا دیتا ہے. پہلا پطرس 4 باب 19. اس سے ہمیں سمجھ ملتا ہے کہ ہم اپنے وفادار خدا کے ساتھ وفادار بن جائیں. پھر وہ مجھے تجویز دیتا ہے. کیسی تجویز؟ ایمان کی، وفا اور بقا کی. پہلا تسنیکیوں 5 باب اس کی 24 ہے، آخری بات. وہ مجھے طاقت بخشتا ہے، وہ مجھے زور دیتا ہے. دوسرا تسنیکیوں 3:3. وہ کیا ہے؟ مجھے طاقت. یسوع نے شاگردوں کو کیا کہا؟ یروشلم میں ٹھہرے رہنا جب تک تمہیں قوت کا لباس ٹھہرنے کے لیے کہا، تاکہ خدا سے زور طاقت عطا فرمائے. کیونکہ خدا ان سے کام لینا چاہتا ہے، ان کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا چاہتا ہے، تاکہ وہ کمزور اور لاچار نہ رہے، بلکہ ایک نئی روح، تازگی اور قوت حاصل کر کے یروشلم، سامریہ، یہودا، بلکہ زمین کی انتہا تک کیا بنے وہ. خدا مند کے لیے زوردار تالیاں بجائیے. خدا مند کا